بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے جو میرے دوست کی بیوی کے ساتھ پیش آیا۔ وہ بتاتی ہیں کہ شادی کے 5 سال بعد تک میں گاؤں نہیں گئی۔ اس کا راز انہوں نے بعد میں کھولا۔ وہ بتاتی ہیں کہ میری بہن کی شادی تھی اور مجھے ضروری کہیں جانا تھا۔ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ گاؤں جانے کا ارادہ کیا لیکن پھر ملتوی کر دیتی کیونکہ میرا دل نہیں کرتا تھا، لیکن اب بہن کی وجہ سے جانا پڑا۔ جب وہاں پہنچی تو وہاں ایک رونق لگ گئی۔ اگلی صبح رشتہ داروں سے ملنے نکلی تو راستے میں کسی نے میری چادر پکڑ لی۔ مڑ کر دیکھا تو میرے سامنے ایک فقیرنی کھڑی تھی جس کا میلا لباس، خشک ہونٹ، گندے بال تھے۔ اس کو دیکھ کر مجھے ایک جھٹکا لگا کیونکہ یہ تو وہی تھی جس کے حسن پر ہر کوئی تعریفیں کرتا تھا، جس کے سر سے کبھی دوپٹہ نہیں اترا تھا مگر آج وہ دوپٹے سے بے نیاز کھڑی تھی۔ میں اسے پورے 5 سال بعد دیکھ رہی تھی۔ وہ میری بہترین دوست سیما تھی جس سے میری 17 سال پرانی دوستی تھی۔ اس کے بغیر میرا اور میرے بغیر اس کا دل نہیں لگتا تھا اور نہ ہی وقت گزرتا تھا، جس کی وجہ سے میری بڑی بہن مجھ سے چڑھتی تھی کہ مجھے لگتا ہے میری جگہ اس نے لے لی ہے، اور کہتی تھی کہ تم میری کم اور اس کی سگی بہن زیادہ ہو۔ سیما ہمارے گھر کا ایک فرد تھی۔ جب ہم بڑے ہوئے تو ہماری شادی کی باتیں چلنے لگیں، لیکن وہ بہت گھبراتی اور فکر مند تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ہماری شادی ایک ہی گھر میں ہو۔ وہ شادی کے بعد بھی مجھ سے دور نہیں جانا چاہتی تھی۔ ایک بار ہم لوگ کسی شادی میں شرکت کرنے گئے۔ ایک خاتون ہمارے پاس آ کر ہمارے نام پتے پوچھنے لگی۔ ہم نے اسے زیادہ اہمیت نہیں دی۔ کچھ دنوں کے بعد وہ خاتون اپنے دونوں بیٹوں کا ہمارے لیے رشتہ لے آئی، بڑے بھائی کا میرے لیے اور چھوٹے بھائی کا سیما کے لیے۔ میرے گھر والوں کو رشتہ بہت پسند آیا اور انہوں نے ہاں کر دی۔ سیما کے گھر والوں کی طرف سے بھی ہاں ہو گئی۔ شادی کے دن قریب آ گئے۔ میری بڑی بہن نے مجھے سمجھایا کہ اب تمہارے اور سیما کے آپس میں 2 رشتے ہیں، دیورانی جٹھانی کا رشتہ جو نہایت نازک رشتہ ہے۔ اب تم لوگ ایک ساتھ رہو گے، تم دونوں کو ہر بات میں بہت برداشت سے کام لینا ہوگا۔ میں نے اپنی بہن سے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا جو آپ سوچ رہی ہیں۔ میرا اور سیما کا ساتھ بہنوں جیسا ہے۔ ہمارا تو سالوں کا ارمان پورا ہو رہا ہے۔ ہم دیورانی جٹھانی بعد میں ہیں، دوست پہلے ہیں۔ خیر ہماری شادی ہو گئی اور ہم اس گھر میں پہنچ گئے۔ زندگی بہت خوبصورت تھی۔ شادی کے 1 سال بعد میری گود میں ایک بیٹا اور سیما کی گود میں اس کا بیٹا آ گیا۔ میرے میاں کی نوکری شہر میں لگ گئی۔ وہ پڑھے لکھے تھے اس لیے ان کو شہر میں نوکری ملی۔ وہ ضد کرتے کہ میں اور میرا بیٹا ان کے ساتھ شہر چلیں، جبکہ میرا دل کسی صورت شہر جانے کے لیے راضی نہیں تھا۔ جب میرے شوہر شہر چلے گئے، جب بھی وہ آتے تو میرے لیے بہت سارے تحفے لاتے۔ ہماری ایک بیٹی بھی ہو گئی۔ میرا بیٹا 4 سال کا تھا۔ ہم جس گھر میں رہتے تھے اس گھر کے بیچ میں ایک چھوٹی سی دیوار تھی۔ ایک حصے میں میں اور ایک حصے میں سیما رہتی تھی۔ یہ حصے تو بس نام کے تھے ورنہ ہم اکٹھے ہی رہتے تھے۔ اس کے بعد میں دوبارہ امید سے ہوئی مگر سیما کے ہاں ایک بیٹے کے بعد دوبارہ اولاد نہیں ہوئی۔ اس بار میرے شوہر نے ضد پکڑ لی کہ تم میرے ساتھ شہر چلو، یہاں اکیلی کیسے رہو گی؟ اور میرے بڑے بیٹے کا داخلہ بھی شہر کے اسکول میں کروانا تھا۔ میرے سارے سسرال والوں نے بھی کہا کہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، ناشکری مت کرو۔ سب کے سمجھانے پر مجھے مجبوراً ماننا پڑا مگر میں دل سے خوش نہیں تھی۔ کچھ وقت گزرا، میرے ہاں میرے چھوٹے بیٹے کی ولادت ہوئی۔ سرخ سفید بڑی بڑی آنکھوں والا بچہ سب کو بہت پیارا تھا۔ میرے شوہر نے کہا تم نہیں جانتی کہ تم نے ہمیں بہت بڑا تحفہ دیا ہے۔ اس بار تیار رہنا، جب میں آؤں گا تو میرے ساتھ شہر چلنا۔ انہوں نے 2 مہینے کے بعد آنا تھا۔ شوہر کے جانے کے بعد ہم سب اکٹھے بیٹھے شام کو چائے پی رہے تھے تو میرے دیور نے کہا بھابھی تم چلی جاؤ گی تو اداسی ہو جائے گی، گھر سونا ہو جائے گا۔ میں نے کہا تم بھی چلو نا، تو وہ بولا
کیا کروں گا، مجھے تو کوئی کام وام آتا نہیں۔ کم از کم یہاں زمینوں پہ کام کر کے بیوی بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کما لیتا ہوں۔ سیمی سر جھکائے گمسم بیٹھی تھی۔ میرا دل عجیب سا ہو گیا، مگر میں بھی مجبور تھی۔ بچوں کے ہاتھوں، بچوں کے مستقبل کا سوال تھا۔ کچھ دنوں بعد میری طبیعت میں بے چینی شروع ہو گئی۔ میری طبیعت میں بوجھل پن آ گیا، مزاج چڑچڑا ہو گیا، بلا وجہ بچوں پر غصہ کرتی۔ سب سے چھوٹی بیٹی کی طبیعت بھی خراب تھی اور میرا بیٹا بھی بہت روتا تھا۔ سیمی نے کہا شاید اس بچے کے پیٹ میں درد نہ ہو۔ ہم دونوں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے اسے دوائیاں دے دیں، اس کو تھوڑا سا آرام آیا، لیکن رات کو اس نے پھر رونا شروع کر دیا۔ میں اور سیمی اس کو چپ کرواتے کرواتے تھک گئے، لیکن وہ بچہ چپ ہونے کا نام نہیں لیتا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ اتنا کیوں روتا ہے، پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا، اور اب یکدم کمزور بھی ہو گیا تھا۔ ہم اسے دوبارہ ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے کہا میں کچھ دوائیاں دے رہا ہوں، اس سے فرق آ جائے گا۔ ان دوائیوں سے بچے کو کافی آرام آیا تو ہمیں سکون ملا، لیکن ابھی 2 دن ہی گزرے تھے کہ اسے تیز بخار چڑھ گیا۔ میں بری طرح گھبرا گئی۔ اس کا سفید رنگ نیلے رنگ میں تبدیل ہونا شروع ہو گیا۔ میں اور سیمی اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے بھاگے، لیکن اسے آرام نہیں آیا۔ میں نے پریشان ہو کر شوہر کو فون کر دیا۔ وہ بھی شہر سے گاؤں کے لیے روانہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ تم تیار ہو، ہم اس کو شہر کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں گے۔ میرا رو رو کے برا حال تھا۔ میرا صحت مند بچہ 2 دنوں میں سوکھ گیا تھا۔ اگلی صبح میرے شوہر نے پہنچ جانا تھا، مگر جب اگلی صبح وہ آئے تو میرا بیٹا اس دنیا سے منہ موڑ کے بہت دور جا چکا تھا۔ فجر کے وقت اس نے میرے ہاتھوں میں دم توڑ دیا تھا۔ میں غم سے نڈھال بیٹھی تھی۔ میرے اوپر قیامت گزر گئی۔ اس کی موت کے 15-20 دن تک میں غم سے نڈھال بستر پر پڑی رہی۔ مجھے شوہر اور بچوں کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ سب کچھ سیمی نے سنبھالا ہوا تھا۔ ابھی بیٹے کا صدمہ کم نہیں ہوا تھا کہ میری امی بھی اس دنیا سے چلی گئیں۔ میں بالکل ٹوٹ کے رہ گئی۔ میرے شوہر کو دفتر سے فون آ گیا، ان کا شہر جانا ضروری تھا۔ وہ واپس چلے گئے، جبکہ میری حالت بستر سے اٹھنے والی نہیں تھی۔ ابھی میں ان دونوں غموں سے نڈھال پڑی ہوئی تھی کہ میری بیٹی ماہین کو تیز بخار چڑھ گیا۔ اس کا بخار بڑھتا جا رہا تھا۔ میں بدحواس ہو کر رہ گئی۔ میں اپنے ایک بیٹے کو کھو چکی تھی۔ اب مجھ میں مزید غم اٹھانے کی سکت نہیں تھی۔ سیمی میرے پاس بیٹھی مجھے حوصلہ دے رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ میں سب دیکھ رہی ہوں، بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ میں نے اس سے کہا میں تمہاری بہت احسان مند ہوں، جس طرح تم میرا اور میرے بچوں کا خیال کرتی ہو۔ میں اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ سیمی ہی میرے بچوں کو دیکھ رہی تھی۔ دن رات وہ ہمارے لیے بھاگ بھاگ کر کام کرتی تھی۔ رات کو وہ ہمارے پاس رہتی، مجھے زبردستی کھانا کھلا کر دوائی دے کر میرے بچوں کو سلا کر جاتی۔ ایک دن آدھی رات کو پیاس کی شدت سے میری آنکھ کھلی، لیکن میری اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں بستر سے اٹھ سکوں۔ میرے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میری نظر کمرے سے باہر گئی، جہاں مجھے کسی کا سایہ نظر آیا۔ میرے کمرے سے باہر صحن نظر آتا تھا۔ وہ سایہ جھکا ہوا میرے صحن کی مٹی کھود رہا تھا۔ میں غنودگی میں تھی اور یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ یہ دیکھتے دیکھتے میں دوبارہ سو گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو گھڑی پر نگاہ پڑتے ہی میں حیران رہ گئی۔ دوپہر کے 3 بج چکے تھے۔ میں نے کہا کیا میں اتنی دیر سوتی رہی؟ میں نے اپنے برابر لیٹے اپنے دونوں بچوں کو دیکھا جو بے خبر سو رہے تھے۔ ماہین کو ابھی بھی بخار تھا، اسی لیے سیما نے مجھے نہیں جگایا۔ میں اٹھنے کی کوشش کرنے لگی کہ اچانک قریب سے کسی کے رونے کی آواز پر گھبرا گئی۔ میں نے جب دیکھا تو یہ سیمی کی آواز تھی۔ میں دیوار کا سہارا لیتے آہستہ قدموں سے اس کی طرف آئی۔ سیما اپنے بیٹے کو گود میں لیے ہوئے برے طریقے سے روئے چلی جا رہی تھی۔ اس کے بیٹے کے ہاتھ پیر بالکل مڑے ہوئے تھے
اور اس کی سانس بہت تیز تھی۔ میں اس کی حالت دیکھ کر ڈر گئی۔ میں نے کہا اسے کیا ہوا؟ میرا دیور نے غمگین آواز میں کہا پتہ نہیں بھابھی کیا ہوا، صبح اٹھتے ہی آپ کے کمرے میں آیا کہ بچوں کے ساتھ کھیل سکے، مگر آپ سب سو رہے تھے، باہر جا کر بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا تو کھیلتے کھیلتے اچانک بے ہوش ہو گیا۔ ڈاکٹر کو ابھی دکھا کر لائے ہیں، اچانک اس کی یہ حالت ہو گئی۔ سیمی کی حالت بہت ابتر تھی کیونکہ وہ اس کا اکلوتا بیٹا تھا اور اس کی اپنے بیٹے میں جان بسی ہوئی تھی۔ میں نے کہا تم لوگ پریشان نہ ہو، میں اپنے شوہر سے بات کرتی ہوں، تم دونوں اس کو شہر لے کر چلو، وہ کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں گے۔ میں بھی بہت پریشان تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ سیمی کسی ایسے کرب سے گزرے جس سے میں گزری تھی۔ اگلی صبح سب کی ٹکٹ ہو گئی۔ میں اپنی خراب طبیعت کے ساتھ، دکھتے بدن اور چکراتے سر کے ساتھ اپنے بچوں اور سیمی کو سنبھال رہی تھی، مگر اگلی صبح جانے کی نوبت نہ آئی۔ رات کو ہی اس کے بیٹے نے دم توڑ دیا۔ میں وحشت بھری نظروں سے سیمی کو بین کرتے دیکھ رہی تھی اور میں بہت خوفزدہ تھی کہ ہمارے بچوں کو کس کی نظر لگ گئی۔ جب اس کے بیٹے کا جنازہ اٹھا تو سیمی غش کھا کر گر گئی۔ میرے شوہر بھی آ چکے تھے۔ ہمارے گھر کا ہر شخص ٹوٹ سا گیا تھا۔ اب مجھے اپنے دونوں بچوں کی فکر ہو رہی تھی۔ مجھ میں کسی اور غم کو اٹھانے کی سکت نہیں تھی۔ میرے شوہر ایک اچھے عامل کو لے کر ہمارے گھر آ گئے۔ میں نے جلدی سے دوپٹہ لے کر نقاب کر لیا۔ وہ تعزیت کے لیے آئے تھے۔ وہ ہمارے گاؤں کی مسجد کے بڑے تھے اور ساتھ ہی ان کا حجرہ تھا۔ مسجد میں بیان بھی کرتے تھے۔ نورانی چہرے والے بہت پرہیزگار اور نیک بزرگ تھے۔ ان کے الفاظ میں ایسا جادو ہوتا کہ سامنے والا ان کا گرویدہ ہو جاتا۔ وہ ابھی تعزیت کے لیے آئے تھے۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں نرم لہجے میں بات کر رہے تھے کہ اچانک بات کرتے کرتے رک گئے، پھر جیسے وہ ہوا میں کچھ سونگھنے لگے اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولے پتہ نہیں کیوں مجھے فضا میں شیطانی بو محسوس ہو رہی ہے۔ پھر وہ میرے گھر والے حصے کی جانب جانے لگے۔ وہاں پہنچ کر وہ میرے کمرے کے باہر صحن میں بنے کچے فرش کے پاس ٹھہر گئے۔ پھر ایک جگہ رک کر غور سے اس مٹی کو دیکھنے لگے۔ میں ان سے دور کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے میرے شوہر سے کہا یہاں سے مٹی ہٹاؤ۔ میرے شوہر مٹی ہٹانے لگے۔ اچانک زمین کے اندر سے جو چیزیں نکلی انہیں دیکھ کر میں چکرا گئی۔ مٹی کا ایک پتلا بنا ہوا تھا۔ اس پتلے کے ساتھ ایک پرچی تھی جس پر کچھ لکیریں بنی ہوئی تھیں اور اس پرچی پر ماہین کا نام لکھ کر کراس کا نشان لگا دیا گیا تھا۔ ہم سب بے یقینی کی کیفیت میں تھے۔ اچانک میرے ذہن میں ایک دھماکہ ہوا۔ جس رات مجھے تیز بخار تھا میں نے اپنے صحن میں سایہ دیکھا تھا جو میرے کمرے کے باہر مٹی کھود رہا تھا۔ میرے شوہر اور دیور نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا کہ یہ کس کا کام ہے۔ عامل نے میرے دیور سے کہا کہ آپ کی بیگم کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ پریشانی سے بولا وہ اس کا بہت برا حال ہے۔ عامل نے کہا کہ کیا میں ان سے مل سکتا ہوں؟ اس نے کہا جی آئیں، دم بھی کر دیجیے گا اور دعا بھی۔ سیمی بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ ان کی بزرگ کی آمد کا سن کر بڑی مشکل سے اٹھ بیٹھی، آہستہ سے انہیں سلام کیا۔ شاہ صاحب نے اس کے قریب پہنچ کر زور سے سانس لی اور ان کے چہرے کا رنگ غصے سے لال ہو گیا۔ وہ غصے میں بولے جو تم نے کیا ہے اس کا پھل تمہیں ملا ہے، دنیا مکافات عمل ہے۔ تم نے دوسرے کی گود اجاڑنا چاہی مگر تمہاری اپنی گود اجڑ گئی، اپنی دنیا بھی برباد کی اور آخرت بھی۔ شاہ صاحب کی باتوں پر ہم سب حیرانگی سے دیکھ رہے تھے۔ اچانک سیما اونچا اونچا رونا شروع ہو گئی اور اسے دورہ پڑ گیا۔ وہ چلاتے ہوئے بولی میں کیا کرتی، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ ہم ایک ساتھ پلے بڑھے، ایک ساتھ میٹرک کیا، لیکن قسمت نے دھوکہ دیا۔ شادی بھی ایک دن اور ایک ہی گھر میں ہوئی مگر اس کا شوہر میرے شوہر سے قابل تھا، حالانکہ میں اس کے مقابلے میں بہت حسین ہوں۔ اس کے شوہر کی شہر میں نوکری لگ گئی
جبکہ میرا گھر والا ان پڑھ تھا۔ اس کا شوہر ایسی چیزیں لا کے دیتا جبکہ میرے شوہر کے ایسے حالات نہیں تھے۔ پھر میرے ہاں ایک بیٹے کے بعد کوئی بچہ نہیں ہوا جبکہ یہ 3 بچوں کی ماں بن گئی۔ اب جب بچے بڑے ہو رہے تھے تو اس کے شوہر کو اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر ستا رہی تھی۔ وہ ان کو تعلیم یافتہ بنانا چاہتا تھا۔ وہ اسے شہر لے جا کر عیش و عشرت میں رکھتا اور میں یہیں رہ جاتی۔ یہ وہاں جا کر زندگی جیتی، شان و شوکت سے رہتی اور میں یہاں معمولی زندگی بسر کرتی۔ یہ باتیں مجھ سے برداشت نہیں ہو سکیں۔ میں روز اخبار میں پڑھا کرتی تھی۔ اخبار میں ایک اشتہار آیا جو کالے علم کا ماہر تھا۔ میں نے اس سے خط کے ذریعے رابطہ کیا۔ پہلے میں نے اس کے بڑے بیٹے کو راستے سے ہٹایا، پھر میں نے اس پر عمل کروایا۔ اب مجھے اس کی بیٹی کو ہٹانا تھا۔ میں نے ہی پتلا زمین میں گاڑا تھا کیونکہ میں یہ چاہتی تھی کہ اس کی 3 بچے مر جائیں تاکہ یہ شہر نہ جا سکے۔ کیونکہ یہ اپنی اولاد کی خاطر جا رہی تھی، میں کیسے برداشت کر لیتی؟ یہ وہاں جا کر ٹھاٹھ سے رہتی۔ اس عمل کے مطابق اس زمین پر جہاں پتلا گاڑا تھا، اس پر سب سے پہلے جو بھی چلتا ہوا آتا وہ اس عمل کی لپیٹ میں آ جاتا۔ اس رات میں سب کو نیند کی دوائی دودھ میں ملا کر دے چکی تھی۔ میں جانتی تھی یہ سب سوتے رہیں گے مگر ماہین ضرور اٹھ کر باہر آئے گی۔ مگر میرا کیا مجھ پر ہی واپس آ گیا۔ صبح جب میں سو کر اٹھی تو میرا بیٹا میرے برابر میں نہیں تھا۔ میں گھبرا کر اسے دیکھنے گئی تو وہ اسی کمرے سے واپس آ رہا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ چاچی لوگ سب سو رہے ہیں۔ میں نے اس کو آتا دیکھ کر دل پکڑ لیا اور پھر مجھے پھل مل گیا۔ وہ روتی ہوئی اپنا سر پیٹتی ہوئی چیخ رہی تھی اور میں بے یقینی سے سیمی کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا جو میں نے سنا ہے وہ غلط ہے۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے؟ کیا کوئی انسان حسد میں اتنا بھی گر سکتا ہے؟ بزرگ کہنے لگے کہ جو لوگ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتے ان کا یہی انجام ہوتا ہے۔ میں اپنے شوہر کا سہارا لیے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی باہر آ گئی۔ میرے دیور نے نفرت سے چیخ چیخ کر اپنی بیوی کو کہا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اتنی گھٹیا ہو۔ میں اپنے کمرے میں آ کر پیکنگ کرنے لگی۔ میرا دل رو رہا تھا، میرا دل بہت رو رہا تھا، میں بہت پریشان تھی۔ سیمی میرے پاس آئی اور روتی ہوئی بولی، مجھے معاف کر دو۔ میں نے اس سے کہا، جو عورت آپ کے بچوں کے جادو کے ذریعے جان لے سکتی ہے، کیا اسے معاف کیا جا سکتا ہے؟ تمہیں دشمنی تھی تو مجھ سے نکال لیتی، مگر میرے بچوں نے کیا بگاڑا تھا؟ وہ کہنے لگی، مجھے دشمنی نہیں تھی، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا تمہارے پاس سب کچھ اچھا دیکھ کر۔ میں نے کہا، میں تمہیں کچھ نہیں بولوں گی، نہ کوئی لعنت بولوں گی، کیونکہ میں جان گئی ہوں اللہ بہترین بدلہ دینے والا ہے، مجھے کچھ بھی نہیں بولنا۔ میں اس کو دیکھے بنا اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ اس گھر سے ہی نہیں بلکہ اس کی زندگی اور اس گاؤں سے بھی نکل گئی۔ میرے دیور نے اسے طلاق دے دی تھی۔ اپنے بیٹے کی موت اور پھر طلاق کے بعد سے اس کا دماغی توازن بالکل الٹ چکا تھا۔ وہ اب گاؤں کی گلیوں میں بکھرے بالوں سے نڈھال پھرتی ہے۔ میں دوبارہ پلٹ کر کبھی گاؤں نہیں گئی، لیکن اب جب 5 سال بعد واپس گئی تو اس نے میری چادر کو پکڑ لیا، مگر میں نے اپنی چادر اس کے ہاتھوں سے چھڑوا لی اور اس کو نظر انداز کرتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ بھابھی کی یہ باتیں سن کر مجھے سمجھ آ گئی کہ وہ اپنے گاؤں کیوں نہیں جاتی۔ حسد سب سے بڑا جادو ہے جو کرنے والے اور جس سے کیا جائے دونوں کو برباد کر دیتا ہے۔ کالا علم اور جادو کرنے والا اور کروانے والا دونوں دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ حسد سے بچیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور اللہ تعالیٰ کی عطا پر راضی رہیں۔ جتنا اللہ نے آپ کو دیا ہے اس پر صبر و شکر کریں۔